2 سال کے عرصہ میں جو ہے وہ نہ صرف عوام کو مایوس کیا بلکہ اس ملک کی اکانومی کو اس دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ جس میں اگر اور دیر ہو گئی تو شاید اس سے باہر آنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ جھوٹ بولا گیا عوام کے ساتھ، غلط وعدے کیے گئے اور اس طرح کے ٹال کلیمز کیے گئے کہ اب ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے، اور تکبر، انتقام اور نفرت سے جو ہے وہ اس ملک پہ حکمرانی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس تکبر اور اس نفرت اور انتقام کا حال یہ ہے کہ صرف یہ بات سکور کرنے کے لیے کہ شاید وہ 262 پائلٹ جن کے لائسنس مشکوک ہیں یا اب کہتے ہیں کہ ان میں بے ضابطگیاں ہیں، ان کے جعلی ہونے کی بات کی کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ملبہ اس طرح سے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی پہ پڑے، اپوزیشن پہ پڑے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان ادوار میں جو ہے وہ بھرتی ہوئے ہیں۔ صرف ایک یعنی انتقام کی ایک اس یعنی جو ہے بات کو سکور کرنے کے لیے سول ایویشن کا بھٹا بٹھا دیا، پی اے اے کو دفن کر دیا، جو جس کی حالت پہلے بھی کوئی خیر اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس کو دفن کر دیا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ پوری دنیا میں ایویشن سے متعلقہ جو پاکستان کے انجینئرز اور پائلٹ جو ہے وہ کام کر رہے تھے ان سب کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پہ اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ مطالبہ کیا، اور آج ہمارا جو تنظیمی اجلاس تھا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی تنظیم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر ہوابازی اور وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہوں اور اس ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کریں کہ ان کی اس جو ہے وہ انتقامی اور نفرت پہ مبنی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو کتنی بدنامی کا اور کتنے نقصان کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اسی طرح سے چینی کا جو مافیا ہے وہ بھئی مافیا تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مافیا کو آپ نے جو ہے وہ باہر بھیج دیا، دوسرا مافیا آپ کے پاس بیٹھا ہے، اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فورینزک رپورٹ کروا دی ہے اور رپورٹ ہم نے شائع کر دی ہے، جو کبھی آج تک کسی نے کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی۔ میں یہ آج دوبارہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنا جو ہے وہ اب اس وقت ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 جو تھا، جو نافذ تھا، اس کے تحت یہ حکومت کا اختیار تھا کہ وہ اگر چاہے تو پبلک کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن یہ مارچ 2017 میں وین میاں نواز شریف صاحب دا پرائم منسٹر، اس وقت انکوائری کمیشن ایکٹ میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی، سیکشن 15 ہے، اب یہ کمپلشن ہے کہ جو بھی انکوائری کمیشن ہوگا اس کی رپورٹ شائع کرنی پڑے گی، پبلک کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے؟ اور اس رپورٹ کے آنے کے یعنی کمیشن بھی بنا، رپورٹ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن چینی تو ابھی تک جو ہے وہ 90 پہ ہے، بلکہ آج کی خبر تو یہ ہے کہ وہ 90 کو کراس کر رہی ہے۔ آج کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ٹائم لائن دے، ذمہ داری یہ قبول کرے کہ یہ مافیاز نہیں ہیں، یہ حکومت کے اندر بیٹھے مافیا ہیں جنہوں نے 250-300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا عام آدمی کی جیب کے اوپر، غریب آدمی کی جیب کے اوپر، اور جو ہے یہ
چینی جو ہے اس وقت 90 روپے تک ہے. بتائیں حکومت یہ بتائے یہ جو ان کے حواری ہیں یہ 2-3 انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جن کو ماں سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے اور اپوزیشن کے خلاف گھٹیا گفتگو کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. حکومت یہ بتائے کہ چینی کی قیمت 53 روپے 53 روپیز کب ہوگی. یہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو ہے یہ چینی کی قیمت 53 روپیز سے 53 روپے سے بڑھی ہے اور جو ہے یہ اب 90 سے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے. یہ آن ریکارڈ ہے کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وفاق میں آئی اس وقت بھی چینی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً یہی 53-54 روپے تھی. تو جب 2018 میں ہم نے گورنمنٹ جو ہے وہ چھوڑی ہے فار الیکشن تو اس وقت بھی قیمت جو ہے وہ 53-54 روپے جو ہے وہ تھی. آٹے کا بحران جو ہے یہ اس وقت سر پہ منڈلا رہا ہے اور مافیا جو ہے مافیا سرگرم ہے. مافیا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ مافیا جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. یہ مافیاز کے ساتھ بریکٹ ہے گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مافیاز نے ان کے اوپر لگایا ہے اور اب لگایا ہے تو انہوں نے کمانا بھی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ 20 کلو کا تھیلا آٹے کا جس کی قیمت یہ 860 روپے بتا رہے ہیں وہ 1170 روپے میں اس وقت مارکیٹ میں مل رہا ہے اور وہ بھی شارٹیج کے ساتھ جو ہے وہ مل رہا ہے. آٹے کا بحران جو ہے خدا نہ خواستہ یہ وہ چیز ہے کہ ہر امیر اور غریب آدمی نے جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ دن میں اگر 3 مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ کھانی ہے. اگر اس کا بحران ہوتا ہے اگر یہ آٹا ناپید ہوتا ہے اور آٹا سے مافیا جو ہے وہ پیسے کمانے سے باز نہیں آتا یا اسے باز نہیں کیا جاتا اور صرف زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں کیونکہ اس گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ تو صرف اور صرف اپوزیشن ہے. وہ تو اگر بجٹ پہ آ کے وزیر اعظم صاحب تقریر کریں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جی میں 6-7 آدمیوں کو نہیں چھوڑوں گا. 6-7 آدمی ہیں پہلے کہتے تھے 500 پھر جو ہے وہ کوئی 150 پہ تھے اب 5-6 پہ آ گئے ہیں. تو گورننس کا تو کسی کو دھیان ہی نہیں ہے. گورننس کے اوپر کسی کا فوکس ہی نہیں ہے. بدترین نااہلی اور نالائکی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف دھیان کوئی نہیں ہے. اور آٹے کا بحران جو ہے آج کے اجلاس میں قرارداد کے ذریعے سے مذمت بھی کی گئی ہے, اظہار تشویش بھی ہے اور یہ خدشہ بھی اظہار کیا گیا ہے کہ یہ بحران جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ڈیمیجنگ اور بہت زیادہ جو ہے یہ نقصان دہ. یہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی کو جنم دے سکتا ہے. افراتفری اور انارکی کسی بھی ریاست کی جو ہے وہ بنیادوں کو ہلا سکتی ہے. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے. ہماری یہ دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف واپس آئے اور اس حکمران ٹولے نے جو انتقام اور نفرت سے, انتقام سے, تکبر سے دنیا میں اور کوئی کام ہو سکتا ہو تو ہو سکتا ہو, حکومت نہیں ہو سکتی. جمہوری حکومت جو ہے وہ تکبر, انتقام, ظلم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نیب کو جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ گھٹیا طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس سے 3 دن پہلے جو ہے وہ گرفتار کرنے کا خفیہ پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا. 28 مئی کو وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری کیے اور 2 جون کو جو بلایا کہ جی آئیں آپ ہمیں بتائیں, ہم نے کچھ سوالات کر رہے ہیں آپ سے, اور ان کو اور 5 تاریخ کو جو ہے وہ بجٹ سیشن جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کس انداز سے جو ہے اس کو چلانے اور یہ کس انداز سے گورننس کا جو ہے وہ
جو ہے وہ یعنی طریقہ کار ہے۔ اسی طرح سے نیب کی طرف سے تمام کی جانے والی کارروائیوں کی جو ہے وہ اجلاس میں بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور ان انتقامی کارروائیوں کو اور ان جعلی اور جھوٹے کیسوں کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے یہ اجلاس مسترد کرتا ہے۔ اور نیب جو ہے یہ ہتھیار ہے موجودہ حکومت کے ہاتھ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور یہ بلیک میل کر کے جو چیئرمین نیب ہے اس کو جو ہے اس ہتھیار کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور جا کے چیف منسٹر سے ملیں، وہ ایم پی اے صاحب نہیں گئے، ان کے خلاف 10 دن بعد اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک اور ایم پی اے صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں جا کے ملیں، وہ نہیں گئے، ان کو 2 دن قبل جو ہے وہ نیب کی طرف سے انکوائری کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ یعنی یہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف یہ بحران ہے اور دوسری طرف حکومت کا انتقام ہے۔ حکومت کا جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں ہیں۔ اسی طرح سے پیٹرول کا بحران، آپ یہ دیکھیں، اب کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مافیا نہیں ہے کہ جب تیل کی قیمت کم ہوئی تو پورے ملک میں تیل ناپید ہو گیا، پیٹرول ناپید ہو گیا، مل نہیں رہا تھا، لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے تھے، موٹر سائیکل اور اپنی گاڑیوں کو سڑکوں پہ دھکے لگاتے پھر رہے تھے، اور جیسے ہی قیمت بڑھی تو اس کے بعد پیٹرول اتنی فراوانی کہ جتنا مرضی چاہیں آپ لے لیں۔ تو پھر یہ مافیا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ مافیا ہی تھا جس نے جو ہے وہ پیٹرول کو جو ہے وہ سٹور کیا، اور اس کے بعد راتوں رات جو ہے لوگ جو ہے وہ کروڑ پتی سے جو ہے ارب پتی بن گئے۔ جو لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے، اب وہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ان کی اپنی رپورٹ ہے، اب اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ جو کے الیکٹرک کے جو مالکان ہیں ان کے متعلق وہ اس رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کے دوست ہیں، اور کس کو جو ہے یہ فنڈز دیتے ہیں، اور کن کی جو ہے وہ الیکشن کمپین جو ہے اس کو جو ہے وہ یہ مینیج کرتے ہیں، اس کو جو ہے یہ فنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مافیاز ہیں یہ انہوں نے ایک طرف عوام کا جو ہے وہ جینا دوبھر کر دیا ہے، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، اور بیڈ گورننس کا یہ عالم ہے، نالائکی کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ اس بات سے باہر نہیں آ رہا۔ ابھی بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے 6 لوگوں نے یا 5 مسلم لیگ نون کے ہیں، ایک کوئی پیپلز پارٹی کا ہے شاید، انہوں نے جی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے۔ کوئی ان احمقوں سے پوچھے کہ کیا کوئی آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موو ہو رہی ہے یا اس کی کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ نمبر گیم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے، اور یہ آئینی طریقہ ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے آج ہر گلی میں ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ریڑھی پہ جو کھڑا ہے وہ بھی، اور جو 10 کروڑ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہوا ہے اس ملک، اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جو باتیں کی وہ کچھ اور تھیں، اور اب جو ہے وہ کس طرح کے حالات سے جو ہے وہ دو چار کر دیا گیا۔ اس لیے اس کا سمپل حل یہ ہے کہ عوام سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے، اور عوام سے رجوع یا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے یہی اپوزیشن کا مشترکہ مطالبہ ہے، اور آنے والے دنوں میں جب اپوزیشن کا اے پی سی ہوگی تو اس میں بھی یقیناً یہی مطالبہ جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے یہ میرے اس دعوے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر فرد سمجھتا ہے
ہر بچہ سمجھتا ہے، ہر جوان سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا گراف کیا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ پہلے سے بڑا ہے۔ اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ دغا دے کے، دھوکہ دے کے جو ہے کوئی بے وفائی کرے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقے میں جب بھی واپس جائے گا، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے، تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور اسے عزت نہیں ملے گی بلکہ اسے جو ہے وہ ذلت ملے گی۔ میں آج میرے ساتھ یہاں پہ حاجی عرفان احمد خان ڈہا صاحب ہمارے ایکس ایم این اے ہیں اور جو ہے وہ خانہ بال سے ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں۔ ان کے فرزند محمد خان ڈہا صاحب جو اس وقت ایم این اے ہیں وہ موجود ہیں، چودھری افتخار نذیر صاحب ایم این اے موجود ہیں، چودھری فضل الرحمان صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، میاں اسلم بودلہ صاحب ہمارے ایکس ایم این اے ہیں، خانہ وال سے ہمارے بڑے رہنما ہیں سینئر، وہ موجود ہیں، عامر حیات حراج صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، جمیل شاہ صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، راؤ کاشف صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے، میرے بھائی ہیں، یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ رانا محمد سلیم صاحب، صاحب آپ ذرا تھوڑا کریں تشریف رکھیں، رانا محمد سلیم صاحب جو ہیں یہ سب دوست جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ رانا محمد سلیم صاحب جو ہے وہ رنر اپ ہیں خانہ وال سے، جو نشاط خان ڈہا کی سیٹ ہے، تو انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھی بنے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ ان کی آج طبیعت تھوڑا ہلیل تھی، تو انہوں نے فون پہ جو ہے وہ نیچے ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور رانا محمد سلیم صاحب کو ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ دوسرا ایک قرارداد کے ذریعے سے میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور دونوں صاحبان کی، دونوں قائدین کی جو ہے صحت مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملک کی اکانومی کو وائرس کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔